کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ کتنا ٹائم لگا؟ ٹھیک ہے، تو اب موقع دیجئے لوگوں کو سوال جواب کچھ کرنا ہوگا کہ نہیں؟ سوال جواب ٹائم تو بہرحال۔ تو اب مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، ہاں ایک اور مسئلہ ہے بہت زیادہ اہم۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کتنے بچے ہیں؟ کہا 3۔ تو کہا صرف ایک کو دو گے کہ بقیوں کو بھی؟ نہیں، کہا صرف ایک کو۔ کہا تو چاہتے ہو کہ میں ظلم کی شہادت دوں؟ اس لیے آپ کے گھر میں جتنے بچے ہوں سب کے ساتھ انصاف ضروری ہے۔ کوئی کتنا بھی لاڈلا بچہ ہو، لیکن کوئی چیز آپ اس کو روپیہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، تو بے انصافی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اپنی وراثت میں ہر حال میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے ورثہ صحیح وراثت ہے۔ لڑکی بھی لڑکے بھی، ہمارے ہندوستان کا باوا آدم بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو وراثت ہی نہیں دیتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور کہتے یہ ہیں کہ بھائی لڑکی کی شادی میں بہت خرچ ہو گیا، مت خرچ کرو۔ کیا لڑکے کی شادی میں خرچ نہیں ہوا ہے؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں آتی چلی جا رہی ہے۔ لڑکیاں وراثت سے محروم ہیں، اور جو لڑکی غریب گھرانے کی آئی اسے وہ لڑکیاں، وہ بہویں جو مالدار گھرانوں کی ہیں، اتنا طنز و تاریخ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اماں عائشہ نے کہا کہ صفیہ اتنی سی، صفیہ بہت بھائی ابن اخطب کی تھی، بیٹی تھی، یہودی خاندان، اور ان کی وجہ سے یہودیوں کا دل نرم ہوا اور اللہ کے رسول پر وہ ایمان لانے لگے اور جھگڑا انہوں نے ختم کیا۔ تو صفیہ کے بارے میں انہوں نے یہ جملہ جو کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عائشہ تمہاری یہ بات اگر سمندر میں گھول دی جائے تو پورے سمندر کا پانی کھلوا۔ اس لیے شکل صورت یا قد کاٹ کے بارے میں کسی کو طنز و تعریف کرنا، چاہے اپنے بچے ہوں، کوئی بچہ مان لیجئے گورا چٹا ہے، تندرست ہے، متحرک ہے، ڈائنامک ہے، تو اس کو تو آپ جان دے دیں، اور کوئی دوسرا بچہ تھوڑا سا عقل کا کمزور ہے تو اس کو کوئی چیز نہ دیں، یہ بالکل ظلم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم تاریکیوں کا نام ہے قیامت کے دن۔ جو لوگ ظلم کریں گے وہ تاریکیاں پائیں گے، چاہے اپنے بیٹے پر ظلم ہو، بیٹی پر ظلم ہو، بھائی پر ظلم ہو، کسی اور وارث پر ظلم ہو، کسی غریب پر ظلم ہو، دشمن پر ظلم ہو، ظلم کسی پر بھی جائے گا۔ جو قومیں بھی ظالم رہی ہیں وہ تباہ ہوں گی، اور جو آج ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر عراق میں، فلسطین میں، ہر جگہ، وہ تباہ ہوں گے، افغانستان میں تباہ و برباد ہوں گے، ان کا انجام صحیح نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر کریں، دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، حرام کمائی سے بچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، تباہی آئے گی ان لوگوں پر، اور تباہ ہوں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب کے سب تباہ ہو گئے، ایسے یہ لوگ تباہی کے درمیان۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی گھر کا ماحول آپ کا زمزم کی طرح پیارا ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ ماں باپ کا حق ادا کیجیے، اگر کوئی آدمی ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا ہے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کے حقوق بھی ہیں، یہ بات نہیں کہ صرف ماں باپ کا حق بچے ادا کرنے، ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں۔ حقوق دونوں طرف سے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو حقوق کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں۔ ہم اپنا فرض اگر ادا کریں تو دوسرے لوگ ہمارا حق دینے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہم صرف حقوق مانگیں، حق مانگیں اور اپنا فرض ادا نہ کریں تو یہی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے ہم سب کو۔ تو اگر پڑوسیوں کے پورے حقوق دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وصیت کی پڑوسیوں کے لیے، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ
پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اور ہمارے ماں باپ کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے خوش ہو، اور ہم ان تمام کاموں سے بچائے جس سے ناخوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سامعین اجل اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فضیلۃ الشیخ عبدالحمید بن عبد الجبار الرحمانی کو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جس علم سے نوازا تھا انہوں نے ہم سب کو مستفید فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسابقہ رمضانیہ میں شرکت کیا ہے اور حصہ لیا ہے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام میں حصہ لینے والے محمد اقبال محمد حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ ایسا کہ یہ سب کا نام بتا دیجئے اور کہ یہ سب اگلی صف میں بیٹھ جائیں۔ محمد اقبال محمد حسین آگے بڑھ جائیں۔ آپ بیٹھے ہاں، سب کا نام کا اعلان کر دیجیے۔ لا قلت لهم يعلنوا باسماء اصحاب الجوائز حتى ياتوا ويجلسوا هنا قدام حتى يسهل التقسيم ولا ياتي آ جائیں۔ ضیاء الحق راج محمد، ہاں سب لوگ آ جائیں جن کا نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ سید احمد بن کشمیری، محمد الیاس محمد حسین، آ جائیے بیٹے جلدی جلدی۔ بشارت حسین فخر الدین، محمد اشرف، نذیر احمد بودھا، اصغر علی محمد عنایت، محمد خلیل خان، نصیر اکبر مغل، محمود رحمت علی، غرفر علی محمد الیاس، عبد المجید تنویر احمد عبد العلیم، شہباز احمد، خادم حسین، محمد منیر، محمد صالح، نور عالم، صغیر فیصل پرویز، جاوید عالم شمس الدین، غضنفر اقبال خالد، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ شیخ فرقان احمد سید ساجد احمد، محمد الیاس محمد حسین،